بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اندر میں ایک نظام چل رہا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اندر میں ایک نظام چل رہا ہے. ہم یہاں تک کہ سو رہے ہیں مگر اندر میں ایک نظام چل رہا ہے. میں نے کھانا کھایا اور سو گیا مگر اندر ایک نظام چل رہا ہے. وہ قدرتی ایک نظام اللہ کی اور نعمت ہے جو ہم کو دی ہے. اس کا میرے کو اتنا شکر ادا کیا جائے اتنا تھوڑا ہے. وہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. اس کے ساتھ میں اسلام کی نعمت ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العزت کے احکام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. جس کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہو اور زندگی اسلام کو رکھے، یہ اس کا سب سے بڑا احسان کیا. مجھے میرے محترم دوستوں کو مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، اسلام پر زندگی کا گزارنا یہ بہت بڑے نفع کا سبب ہے. سب سے بڑا نفع اس کا کیا ہے کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ. ایک آدمی جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخلہ اس کا ہو گیا، یہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے. اور اس کو یہ انعام جو ملا ہے وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ملا ہے. اسے جو جہنم سے نجات ملی ہے اور جنت میں جو داخلہ ملا ہے وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ملا ہے. اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو ایمان اور اسلام والا ہونا، یعنی ایمان دل میں ہونا اور اسلام پر زندگی اس کی ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے ہے. اللہ نے اپنے فضل سے ایمان والا بنایا اور اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو عمل پر لایا. آدمی کو کسی بھی خیر کی لائف سے، کسی کام کے کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا، یہ میرے دوستوں کو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کرے اس نعمت کو ہم سمجھنے والے بنیں اور اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں. جتنا جسے نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکت اور عطا فرماتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. اور نعمت میں اضافہ حقیقی شکر کے اعتبار سے ہوتا ہے. یاد رکھنا میرے دوستوں کو، ایک لفظی شکر ہے اور ایک حقیقی شکر ہے. ہم سب جانتے ہیں لفظی شکر کیا ہے. دو جملے کہہ دینا، اے اللہ الحمدللہ تجھے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، تیرا شکر ہے. یہ تو لفظی شکر ہے. میرے محترم دوستوں، حقیقی شکر پر اللہ نعمت پہ اضافہ کرتے ہیں. حقیقی شکر پر یہ حقیقی شکر کیا ہے کہ جو نعمت دی ہے جس دینے والے نے، اس دینے والے کی مرضی پر اس نعمت کا استعمال کیا جائے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو یہ حقیقی شکر نہیں ہے. ایک آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے حکم کو توڑتا رہے اور ساری زندگی میں کہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ شاکروں میں شمار نہیں ہوتا چاہیے. یاد رکھنا ہے، ساری زندگی کے اندر اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مگر یہ اللہ کے نزدیک شاکروں میں شمار نہیں ہوتا. شاکروں میں شمار وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم پر استعمال کرتا ہے. بلکہ میرے دوستوں کو اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں زندگی بھر شکر ادا کرے اور حکم توڑتا رہے تو یہ شخص سزا کا مستحق ہوگا. اس کو سزا ملے گی، اس کی پٹائی ہوگی کہ یہ تو شکر ادا کر رہا ہے، تاکہ اس شکر کا کوئی معنی نہیں ہے. ایک مثال دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی جلدی سے. ایک آدمی نے اپنے بچے کو 10 روپے دیے، جاؤ بیٹا، اور وہ خرچ کرتا آ گیا. پھر اس آدمی نے اپنے بیٹے سے حساب لیا، بیٹا تم نے 10 روپے کہاں خرچ کیے؟ تو اس نے کہا کہ ابا آپ کا شکریہ، میں نے 2 بیڑی کے بنڈل، 2 گٹکے اور 2 سگریٹ کیا، اب آپ کا شکریہ. اب بتاؤ اس شکریہ پر کتنا نعمت میں اضافہ ہوگا، یا اس کے ابا کو کتنی خوشی ہوگی. اور یہ شکر کس گزرنے کا مانا رکھتا ہے. میرے محمود کو باپ نے 2 چماٹے لگائے، بیٹا میرے ابا میں تو آپ کو شکریہ کہہ رہا ہوں پھر بھی آپ مار رہے ہیں. باپ کہے گا تیرے شکریہ کی تو ایسی دوں کیسی. یہ کون سا شکریہ ہے؟ استعمال غلط ہوا ہے. میرے دوست کو بیٹا کہہ رہا ہے ابا میرے سمجھ میں نہیں آ رہی،
آپ مجھے مارے چلے جا رہے ہیں حالانکہ میں شکر ادا کر رہا ہوں. ابا جواب میں دیں گے بیٹے شکر کا مسئلہ نہیں یہاں پر استعمال کا مسئلہ ہے. تم نے غلط استعمال کیا ہے. 1,00,000 مرتبہ شکر ادا کر لو کوئی معنی نہیں اس کا. ہاں اگر ہم نے جو تمہیں پیسے دیے تھے اس کا تم صحیح استعمال کرتے کہ ایک بار بھی نہ کہتے شکریہ تب بھی چلتا. ہاں تب بھی چلتا. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے اور آ کر وہ خرچ کر کے جب واپس آ گیا اس نے کارگزاری لی. بیٹا کہاں خرچ کیا؟ ابا راستے میں ایک فقیر مل گیا بہت بھوکا تھا میں نے اسے 5 روپے بھی دیا. اب پیچھے پیٹ پر ایک ہاتھ آئے گا شاباش میرا بیٹا اور 10 کے 20 لے جا. اس نے نہیں کہا ابا آپ کا شکریہ. اس نے استعمال سے کیا. اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم پر استعمال کرنا یہی حقیقی شکر ہے. یاد رکھو. اور اسی حقیقی شکر پر اللہ رب العزت نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. ورنہ لوگ شکر ادا کرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے پکڑ میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ناشکر ہمیں شمار ہو اللہ کے. میرے محترم دوستوں کو اللہ رب العزت شکر کا امتحان لیتے ہیں. شکر کا امتحان لیتے ہیں. وہ ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شکر کا امتحان اللہ رب العزت اچھے حالات میں لیتے ہیں اور صبر کا امتحان اللہ رب العزت برے حالات میں لیتے ہیں. حالانکہ اس کے بالمقابل میں اللہ رب العزت اچھے حالات میں صبر کا امتحان لیتے ہیں. یاد رکھنا ہے. اچھے حالات میں شکر کا امتحان نہیں ہے. اچھے حالات میں تو شکر ہر کوئی کر لے گا مگر اصل تو شکر کا امتحان وہ برے حالات میں ہوگا کہ اللہ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے برے حالات لائے ہیں اب کتنا شکر ہے اور ہم نے ان پر اچھے حالات لائے اب کتنا صبر ہے. ورنہ حالات اچھے ہوتے ہی آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے اور موج مستی میں لگتا ہے. طاقت ملتے ہی ظلم کرنے لگتا ہے. مال ملتے ہی اسراف کرنے لگتا ہے. یہاں دیکھیں گے اللہ کتنا صابر ہے کتنا صبر کرتا ہے اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہے اس کا. میرے محترم دوستوں کو پوری زندگی اللہ رب العزت نے صبر اور شکر کے امتحان میں رکھی ہے. ہاں صبر اور شکر کے امتحان میں پاس ہو گیا تاکہ یہ آگے جہنم سے بچ کر جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا. اب میرے دوستوں کو صبر اور شکر پر لانے والی چیز کیا ہے؟ آدمی کون صابر ہے آدمی کون شاکر ہے جس کے دل کا ایمان مکمل ہے. جب آدمی اپنے دل کے یقین کو مضبوط کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صبر کا اور شکر کا مادہ پیدا کرتے ہیں. جب دل کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین اللہ کی طاقت کا یقین اللہ کی قدرت کا یقین اللہ سے کاموں کے بننے کا یقین اللہ سے کاموں کے بگڑنے کا یقین اللہ سے عزت کے ملنے کا یقین اللہ سے ذلت کے ملنے کا یقین اللہ سے کاموں کے بننے کا یقین اللہ سے موت کے ملنے کا یقین اللہ سے زندگی کے ملنے کا یقین اللہ سے شفا کے ملنے کا یقین اللہ سے بیماری کے آنے کا یقین. میرے دوستوں جب دل میں اتر جاتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے اور وہی سب کچھ کا کرنے والا ہے, جب یہ دل میں بات اتر جائے گی تو وہ اپنی علامتوں کو ظاہر کرتی ہے. ایمان میرے دوستوں بزرگوں اپنی علامت کو ظاہر کرے بغیر رہتا نہیں. دنیا کی ہر چیز اپنی علامتیں ظاہر کرتی ہے. کہیں آگ لگ جائے تو دور سے اس کی علامتیں نظر آنے لگتی ہے. بھائی دھواں اٹھ رہا ہے وہاں آگ لگ گئی ہے. کہ ہر چیز دنیا کی اپنی علامت کو ظاہر کرتی ہے. ایسے میرے دوستوں بزرگوں ایمان بھی اپنی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے دلوں میں ایمان ہے اور اوپر چکاچک ہے تو کیا ہمارے دلوں میں ایمان ہے؟ کا ایمان ہوگا تو ظاہر ہوگا, ایمان ہوگا تو ظاہر ہوگا اس کی علامتوں سے. علماء نے موٹی موٹی 12 علامتیں لکھی ہیں. تقویٰ ایمان کی علامت ہے, توکل ایمان کی علامت ہے, قناعت, صبر, شکر, شجاعت, سخاوت, عدل, انصاف, حیا, اللہ رسول سے محبت,
فرائض کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، یہ سب ایمان کی علامتوں میں سے ہیں۔ جب اندر جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی وہ علامت ہے، اسے ظاہر ہوگا۔ جیسے ہوا نظر نہیں آتی اس کی علامت سے ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی کے کبھی ہوا چل رہی ہے کہ کیسے پتا چلا؟ دیکھو پتے ہل رہے ہیں، دیکھو پتا ہل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ اب جیسے جیسے ہوا تیز ہوتی جاتی ہے اس کے نام بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میرے دوستوں بزرگوں، ایمان کی جو علامتیں ہیں وہ خود ہی ایمان ہے، تقویٰ خود ایمان ہے۔ بس جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا نام بدلتا چلا جاتا ہے۔ جس درجے ایمان پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہوا چل رہی ہے، تھوڑی سی تیز ہو جائے تو لوگ بولنے لگتے بھائی ہوا چل رہی ہے، آنکھیں چڑھا کے کہتے ہیں۔ تھوڑی اور تیز ہو جائے تو کہتے بھائی آندھی آ گئی، تھوڑی سی اور تیز ہو جائے تو کہتے بھائی طوفان آ گیا۔ حالانکہ ہے ہوا، مگر ہوا کے نام بدل رہے ہیں، کیونکہ اس کی تیزی، اس کی سختی بدل رہی ہے، اس کی علامتوں کے ظاہر ہونے کے انداز بدل رہے ہیں، تو کیا اس کے نام بدل رہے ہیں۔ ایسے میرے دوستوں بزرگوں، ایمان ہی ہے تنہائی میں اللہ کے خوف سے اللہ کے حکم کو توڑنے سے رک گیا، یعنی گناہ چھوڑ دیا۔ تنہائی میں اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، ایمان ہی ہے، نام بدل گیا، تب تک ہوا۔ تنہائی میں اللہ کے خوف سے حکم کو توڑنے سے رک گیا کہ نام بدل گیا، ایمان ہی ہے، مگر اسے کہا جا رہا ہے تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایمان کی علامت ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو فرمایا۔ کہا کہ بے شک ایمان والے تو وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کو وہ آیتیں پویتر کر دیتی ہیں، یعنی مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پتا چلا ایمان والے تو وہی ہیں۔ جب یہ جملہ آ گیا ایمان والے تو وہی ہے، تو آگے جو آ رہا ہے اس کی علامت ہے۔ خوف یہ ایمان کی علامت ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک آدمی اللہ کے حکم کو پورا کر کے اور اطمینان پہ آ جائے، یعنی اس کے دل میں اطمینان بھر جائے کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے، اب وہ میری حاجت پوری کر دے گا، اس کا نام توکل ہے۔ ہاں، توکل اسے نہیں کہتے کہ پہلے سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ میرے محترم دوستوں کو توکل کہتے ہیں پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیونکہ میرے محترم دوستوں جو اللہ رب العزت نے اسباب پر کوئی وعدہ نہیں کیا، اعمال پر وعدے کیے۔ اب جس پر اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا، یا جس پر اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ تو خود ہی عقل میں آ جانے والی چیز ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے پہلے اسے اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ بات اور ہے کہ اسباب کے اختیار کرنے میں کوئی منائی کی نہیں۔ اللہ نے حرام اور حلال کر دیا، ایک سبب کو حرام کیا ایک کو حلال کیا، امتحان لینے کے لیے کہ کون ہمارا حکم پورا کرتا ہے کون حکم توڑ دیتا ہے۔ ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کے اللہ محتاج ہے، وہ تو دنیا کو امتحان کا بنایا ہے، اس لیے کیا کیا، ایک سبب کو حلال کر دیا ایک سبب کو حرام کر دیا، اندر میں بھوک کی حاجت پیدا کر دی اور باہر میں روزہ فرض کر دیا، یا جاؤ روزہ تم پر فرض ہے، اب دیکھیں کون ہمارے لیے بھوک کو برداشت کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تو اسباب امتحان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے کاموں کے بنانے میں اللہ محتاج ہے۔ میرے محترم دوستوں، جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ٹیکے کے بنایا اور اس کو بغیر ٹیکے کے ٹکا کر رکھا ہے، کوئی پیلر نہیں لگایا، کوئی سپورٹ نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے یہ ٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بہترین اور بڑا نمونہ بنایا ہے کہ دیکھ لو تمہارا اللہ کیسا قادر ہے۔
اور کس درجے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس آسمان کو دیکھ کر تم پہچانو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو. تم پہچان لو کہ وہ کیسی طاقت اور قدرت والا ہے. تو میرے محترم دوستوں کو اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے بنائی، وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے بس. ورنہ کاموں کے بنانے کے لیے تو اسلام دیا ہے، اعمال دیے ہیں، احکامات دیے ہیں. یہی بات تھی جو دور صحابہ میں وہ بغیر سبب ہو کے 1/3 دنیا سے زیادہ پر راج کرتے ہیں بغیر سبب ہو کے. 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلائی اسلامی کو. کس بنیاد پر؟ نہ کوئی طاقت، نہ کوئی قوت، نہ کوئی مال و دولت، نہ ہی کوئی صلاحیت. کس بنیاد پر؟ حضرت عمر کے پاس کیا تھا؟ ارے بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. بکریاں چرانے لے کر جاتے تھے، پہاڑ کی جگہ میں جا کے سو جاتے تھے. خوبی آ کر مار کر اٹھاتی تھی کہ عمر بھیڑیا بکری پھاڑ گیا، تجھے ہوش ہی نہیں، کیا کرے گا تو بڑا ہو کر کہ بکریاں چلانے نہیں آتی تجھے، بکریاں نہیں سنبھال سکتا. وہ عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیسے کرنا ہے وہ بتا کر گئے. ایسے حکومت کی جائے گی. آئیے اس کا سارا نظام ہے نا، آرمی نظام، یہ پولیس کا نظام، یہ کس نے بتایا؟ ایک آدمی لاکھوں لاکھ لوگوں پر اپنا کمانڈ چلا سکتا ہے. ایسی ترتیب بنا کر چلے، لاکھوں لاکھ لوگوں پر ایک آدمی کنٹرول کر سکتا ہے. ایسی ترتیب بنا کر چلے. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کس نے بنایا؟ حضرت عمر نے بنایا. ہاں بھائی، یہ 10 حوالدار، اس پر ایک جماعت، یہ 10 جماعتدار، اس پر ایک اسٹار، یہ 10 ایک اسٹار والے، ان پر ایک 2 اسٹار، یہ 10 2 اسٹار والے، اس پر ایک 3 اسٹار، یہ 10 3 اسٹار والے، ان کے اوپر ایک کمشنر، ایک اے سی پی، ایک ڈی سی پی. اس طرح سے پورا نظام بنایا. آخر میں ایک بچا جو سب پر کنٹرول کر رہا ہے. وہ اپنے 10 کے نیچے کو کمانڈ دیتا ہے، وہ ہر آدمی اپنے 10 نیچے کے کمانڈ دیتا ہے. پھر ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے نیچے کے 10 لوگوں پر کمانڈ دیتا ہے. اس طرح سے ایک آدمی لاکھوں لاکھ لوگوں پر کمانڈ دیتا ہے اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو کنٹرول کر. یہ نظام کس نے بنا دیا؟ کہ عمر نے بنا دیا. کیا کون سی صلاحیت تھی؟ کیا کچھ بھی نہیں تھی. وہ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسلام قبول کیا اور ایمان کے بنانے کی محنت کی، اس پر اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی اپنی قدرت سے. اللہ سے تعلق بنایا. اللہ نے اپنی طاقتیں، اپنی قدرتیں، اپنی صلاحیتیں ان میں ڈال دی. اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے ان کے اندر صلاحیت ڈالی، ورنہ صلاحیتیں نہیں تھی. اور 22 لاکھ مربع ملک پر اس طرح حکومت کر کے چلے گئے. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت کی طاقت بڑی ہے، اس کا یقین دل کو اتر جائے تو پھر خوبیاں اندر میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، صلاحیتیں اندر میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں محنت اس پر کرنا ہے کہ اپنے دلوں کے یقین کو مضبوط کیا جائے تاکہ اپنے اندر میں تقویٰ پیدا ہو، توکل پیدا ہو، قناعت پیدا ہو، صبر پیدا ہو، شکر پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، سخاوت پیدا ہو. میرے دوستوں کو یہ ایمان کی علامتیں ہیں کہ تنہائی کے اندر میں اللہ کے حکم کو توڑنے سے رک جا رہے. کون روک رہا ہے اس کو؟ ایک صحابی ایک برہنہ عورت کے ساتھ بند کر دیے گئے 3 دن تک. 3 دن تک بادشاہ کہہ رہا ہے تجھے ان سے غلط کام کروانا ہے، کیونکہ جب غلط کام کر لیں گے ان کے اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا، ان کے رب سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا، پھر برابر کا مقابلہ ہوگا. پھر ہم سے یہ کون بچائے گا؟ کیونکہ تعداد میں یہ تھوڑے ہم زیادہ ہیں. باقی کی یہی سوچ اسٹارٹ سے چلی آ رہی کہ تھوڑے ہو کر ہم سے کیوں جیت رہے. ان کی ریسرچ میں آ چکا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے. ہماری ریسرچ میں نہیں آ رہا ہے، ہماری ریسرچ میں نہیں آ رہا. ہم سرچ کر رہے تو اس میں نہیں آ رہا. غیروں نے سرچ کیا تو اس میں آ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی قوت ہے، اس لیے کم ہو کر ہم سے جیت جاتے.
انہوں نے پھر سرچ کیا کہ بھائی کیا وجہ ہے ان کے ساتھ غیر نصرتوں کی، تو کہا ان کے اچھے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان کا غیبی تعلق ہے کسی زبردست طاقت والے سے. بھائی وہ اعمال سے ہٹاؤ، نہیں ہٹاتا ہے تو کہا ان کو ایمان سے ہٹاؤ. ایک مسلسل سازش چلی، تو اس سازش کے تحت اس نے ایک غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑا کر دیا ایک کمرے کے اندر، اور اس عورت سے کہہ دیا کہ تم ایسے غلط کام کروانا ہے، اور شراب رکھ دی اور سور کے بنے ہوئے کباب رکھ دیے، یہ کباب کھلا، یہ شراب پینا اور زنا کروا لے، تجھے انعام ملے گا. اس عورت سے کہہ دیا. وہ عورت 3 دن تک ایک کمرے کے اندر ان کے ساتھ رہی، پوری کوشش کرتی رہی اپنی طرف مائل کرنے کی، مگر انہوں نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. آج ہماری نظریں آوارہ ہو چکی ہیں، وہ ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ کہنے لگی اللہ کے بندے کیا ہے، کون سی طاقت ہے جو تجھے روک رہی ہے؟ اس موقع کے لیے ہر مرد ترستا ہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے، اور تجھے وہ موقع میسر ہے اور تو اس سے نفع نہیں اٹھاتا. کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے اللہ سے مجھے حیا آتی ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت پر اس کی نگاہ ہے. مجھے اس کی شرم، اس کی حیا روک رہی ہے کہ اس نے منع کیا ہے اس کام کو کرنے کا. میرے دوستوں پھر اس بندے نے کہا، وہ صحابی نے کہا کہ دیکھ اللہ کی بندی، یہ شراب مجھ پر حلال ہو چکی، 3 دن ہو گئے پیاس کے مارے میرا دم نکلنے کو ہے، اور سن یہ کباب مجھ پر حلال ہو چکے، اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لوں، کیونکہ بھوک سے میری شدت ہے اور بھوک کی شدت پر میری موت قریب ہے کہ مرنے کو لگ رہا ہوں پیاس اور بھوک کی وجہ سے کہ مجھ پہ حلال ہو چکا ہے، مگر میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ تو کل آنے والے لوگ، کل آنے والے مسلمان کا یہ نہ سوچ رہے کہ حالات کو دیکھ کر باطل سے سمجھوتا کر لیا، کہ ہم کسی حال میں باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا کسی حال میں سودا نہیں کریں گے. اگرچہ اللہ نے اجازت دے رکھی پھر بھی نہیں استعمال کریں گے. کیوں؟ کہ ہمارا سودا نہیں ہے کسی باطل سے، اپنے ایمان اور اسلام کا. دوستوں یہ کون سی طاقت روک رہی ہے؟ ان کے اندر کا خوف، اللہ کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین انہیں روک رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے. میرے محترم دوستوں کو تنہائی میں اللہ کے حکم کو توڑنے والی چیز واحد ایک اللہ کا خوف ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کے حکم کو توڑنے سے رک نہیں سکتا. یقین ہوگا تو آدمی اللہ کے حکم کو توڑنے سے رکے گا، گناہ سے بچے گا. اللہ رب العزت نے میرے دوستوں کو ہم کو نمونہ بتلایا ہے صحابہ کی زندگی. یہ تمہارے نمونہ ہے، دیکھ دو ان کا توکل، دیکھو کیسا اللہ پر ہے. ادھر پکے پکائے باغ ہے اور چھوڑ کر جا رہے اللہ کے بھروسے پر، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ برباد ہو جائیں گے باغ، مگر چھوڑ گئے. کیسا بھروسہ ہے. 7 بیٹی کا باغ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، اور بھی باپ بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے. ابا میں جاؤں گا، بیٹا بولے میں جاؤں گا، ابا بولے میں جاؤں گا. باپ نے کہا بیٹا میں تجھے جنت پہ ترجیح نہیں دے سکتا، تو بیٹے نے جواب میں کہا ابا پھر میں بھی آپ کو جنت پر ترجیح نہیں دے سکتا، میں جاؤں گا. اور بائک لے جا رہے تھے لڈو پیڑے کھانے. میرے دوستوں کو جانے قربان کرنے جا رہے اللہ کے نام پر، اللہ کے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر جانے قربان کرنے جا رہے. کیسا بھروسہ ہے. باپ چلے گئے، شہید ہو گئے، وہ جنگ مکمل ہوئی واپس آئے، سارے لوگ زخمی ہیں، اللہ کا حکم آیا واپس نکلنا ہے فلاں جگہ کی جنگ میں، اور دیکھو کوئی نیا آدمی نہیں آئے گا، وہی پرانے جو پہلے آئے ہیں نبی جنگ سے وہی واپس جائے. ایک آدمی کو بھی نیا نہ، وہ آ گئے بیٹے جن کے باپ شہید ہو گئے.
اور گھر میں 7 بہنیں ہیں، 7 بہنیں. آج مجھے بن رہا ہے بھائی میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں بہنیں ہیں، کیسے جاؤں اللہ کے راستے میں؟ اور اللہ ان کی زندگی بدل نمونے کے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ان کی زندگی. اس 7 بہنوں کا بھائی اور ابا بھی شہید ہو چکے ہیں، اب آ رہے ہیں اللہ کے نبی میں، یا رسول سے مجھے قبول فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نیا آدمی نہیں جائے گا. کیا نیا نہیں جا رہا، بدلی میں جا رہا ہوں. ابا شہید ہو چکے ان کی بدلی میں میرے کو نیا نہیں، بدلی. اور اللہ کے حبیب ہمارے بیچ میں قرآن اندازی ہوئی تھی، میں جانا چاہتا تھا قرآن اندازی میں، ابا جیت گئے، ان کا نام نکل آیا، وہ چلے گئے، جا کے شہیدوں کے بدلی میں آپ مجھے نہیں دیجیے. اللہ کے نبی نے قبول فرما دیا. ایسا بھروسہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ لے گا. میرے محترم دوستوں کو جب تک اللہ کے دین کا تقاضا نہ ہے، اسلام کی حفاظت کا کوئی تقاضا نہ ہے، جب تک ہم سارے حقوق ادا کریں گے. کس نے بات کیا؟ مگر جب بات اسلام کی آ جائے گی، جب بات ایمان کی آ جائے گی، یا اللہ کے کسی حکم کو زندہ کرنے کی آ جائے گی، پھر سارے حقوق پیچھے ہیں، پہلے اللہ کا. اور میرے محترم دوستوں کو یہ ساری علامتیں کب ظاہر ہوتی ہیں؟ جب آدمی اپنے یقین کو بناتا ہے. ورنہ دلی میں چلتا رہے گا، ہاں ہم وقت آئے گا تو سب کریں گے، مگر کریں گے کچھ بھی نہیں، وقت آ کے بھی نکل جائے گا. یہی تو کہتے تھے لوگ کہ بھائی پھول سجاؤ محمد آنے والے ہیں. آج تک پھول سجانے بچھانے گینڈے کے پھول لگاتے نا کپڑے میں، اس کی آمد پر لگاتے ہیں. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آگے چلے بھی گئے اور وہ پوری سجا رہے آج تک. شیطان ایسا دھوکے میں رکھتا ہے، کر لیں گے، آنے تو دو، کر لیں گے، ان کا ہی ساتھ دیں گے اور ان کے مقابلے پر کھڑے رہے، اور پھول پھر بھی سجاتے رہے کہ آنے والے ہیں ایک مسیح ہوگا. میرے محترم دوستوں، اپنے ایمان کا بنانا اور اپنے اسلام پر سمجھانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پوری دنیا کی حکومت کوئی دے دے اور ہم سے کہے اسلام سے ہٹ جا، تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے ایک عمل سے نہیں ہٹے گا، اسلام تو بہت دور کی بات. ایک صحابی بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو چھوڑو یہ اسلام، چھوڑو یہ ایمان، آؤ تمہیں اپنی آدھی حکومت دے دوں اور اپنی بیٹی سے نکاح کرا دوں. وہ کہنے لگے تو تیری حکومت نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکومت دے دے، تب بھی میں اپنے نبی کے کسی ایک طریقے سے بھی پلک جھپکنے کے برابر رکھنے میں تیار نہیں. اس نے دیکھا بڑی پختگی ان کے اندر. باطل کی ہمیشہ یاد رکھنا دوستوں کو 2 لائن سے محنت ہوتی ہے. ایک تو وہ لالچ دے کر اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ پکے ہے، لالچ پر ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی صورت کسی قیمت پر اسلام چھوڑنے تیار نہیں، ایمان چھوڑنے تیار نہیں، تو آپ ان کو ڈراؤ، دوسرا اغوا کرو. تو اس نے کہا بھائی لاؤ آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی، کہا رکھو اس پہ کڑاؤ رکھ دیا گیا، اس میں تیل کھولا دیا گیا، ڈال دو اس میں. وہ لے جا کے ڈالنے لگے وہ صحابی کو آگ، وہ تیل کھولتے ہوئے تیل میں تو وہ رونے لگے. اسے لگا ڈر گئے، بلایا واپس، دیکھو ابھی بھی آفر ہے، اپنی حکومت آدھی دے دوں، اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں، چھوڑو اسلام، چھوڑو یہ ایمان. کہا نہیں چھوڑتا. اسلام اتنی سستی چیز نہیں، ایمان اتنا سستا نہیں کہ دنیا کی حقیر حکومت پر چھوڑ دے. وہ کہنے لگا کہ پھر روئے کیوں؟ تو کہا میں اس پر نہیں رویا کہ جان جا رہی ہے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ ایک حقیر جان جاتی ہے. کیا اللہ کی شان اور کیا میری ایک حقیر جان. وہ ایسی ولا شان والا، وہ ایسی زبردست شان والا، اس کی ایسی شان کے سامنے میری ایک جان کی کیا حیثیت ہے. میں اس کی حقارت پر رو رہا ہوں. میرے دل کی تمنا تھی کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں ایک ایک پتھر قربان کر دیتا اللہ کے نام. میرے دوستوں کو امتحان میں وہی پاس ہوگا جو اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا تیار ہو جائے. اللہ قربانی لیں گے نہیں مگر دیکھیں گے، چیک کریں گے میرا بندہ میرے نام پر کیا لگاتا ہے. لینا نہیں ہے کچھ بھی، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور اس سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. ابراہیم کے بیٹے کا خون چاہیے، کوئی حاجت ہے اس کو؟
پیاس لگی ہے خون سے بجے گی کیا نہیں؟ خالی چیک کرنا ہے ابراہیم کو، کیا لگاتے ہمارے نام پر دیکھنا ہے۔ اور میرے دوستوں دیکھو، اللہ کسی سے کچھ لینے والا نہیں، اور اللہ کو کسی کی کوئی حاجت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو دینے بیٹھا ہے مگر وہ چیک کرتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو ایک چاکلیٹ دیتا ہے اور چاکلیٹ دینے کے بعد میں ایسے کرتا ہے، بیٹا تھوڑی سی دے، بیٹا تھوڑی سی دے۔ اس طرح سے بچے سے مانگتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ باپ کو چاکلیٹ کی حاجت ہے؟ کہا نہیں۔ کیا محتاج ہے اس چاکلیٹ کا؟ پیٹ بھر جائے گا اس کا کھانے سے؟ کہا نہیں۔ کبھی کیا چاہتا ہے؟ صرف چیک کرنا چاہتا ہے میرے بیٹے کا دل کتنا۔ پھر وہ بچہ تھوڑی سی توڑ کے منہ کی طرف بڑھاتا ہے باپ کے، تو باپ اس کے ہاتھ سے لے کر اسی کے منہ میں ڈال دیتا ہے کہ بیٹا ہمیں چاکلیٹ کی حاجت نہیں، ہم تو تمہارا دل دیکھ رہے۔ ایسے اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ تو ہمارا دل دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے نام پہ کیا لگاتا ہے، اس کے نزدیک میرے ایمان کی کیا قیمت ہے، اس کے نزدیک میرے احکام کی کیا قیمت ہے، اس کے نزدیک میرے اسلام کی کیا قیمت ہے۔ میرے دوستوں کو جانے قربان کی جائے گی اسلام پر، مگر اسلام سے ہٹا نہیں جائے گا۔ اسلام سے ہٹنا دور کی بات ہے، ایک حکم سے ہٹا نہیں جائے گا۔ ایک ایک امر کی اللہ کے بڑی قیمت ہے، بڑی حیثیت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حکم کو ہی پورا کر دے اللہ کا کہ یہ کائنات کی ساری متاع، اس کائنات کے سارے خزانوں سے یہ ایک حکم کا پورا ہو جانا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کا پر بھی نہیں، اور جو حکم ہم نے پورا کر دیا اللہ کا، تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسلام پر جمنا اور ایمان کا دل میں بیٹھ جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسے نہیں بیٹھتی، دلوں میں یقین ایسے نہیں اتر جاتا اپنے آپ اتر جائے گا، اس پر ایک محنت لگتی ہے۔ بھائی میں پیدائشی مسلمان ہوں تو ایمان والا ہوں، جواب میں اللہ کہے گا نہیں، محنت لگے گی۔ آئے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے ایمان کو قبول کیا، کیا ہم ایمان والے ہو گئے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے بعد میں، پہلے وحی آ گئی۔ اللہ کے نبی کے جواب دینے سے پہلے وحی آ گئی، کہہ دو ان سے کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ایمان ان کے دلوں میں جمع نہیں ہے، اس کے لیے تو محنت ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں بغیر محنت کے۔ وہ چلا جائے 20 سال میں نے اپنے باپ کی ڈسپینسری میں، اور میرا باپ سب سے بڑا ڈاکٹر اور سب سے بڑا ماہر، 20 سال اس کی ڈسپینسری میں اس کے ساتھ گزارے ہیں، لاؤ مجھے ڈاکٹری کی ڈگری دے دو، کوئی دینے تیار نہیں۔ کہا نہیں، جس راستے سے تمہارے ابا آئے محنت کر کے ڈاکٹر بنے، اسی راستے سے تمہیں محنت کر کے ڈاکٹر بننا پڑے گا۔ وکیل کا بیٹا وکیل نہیں، جج کا بیٹا جج نہیں بن سکتا ہے محنت کے بعد۔ میرے دوستوں کو، میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، ایک اللہ والے نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، بیٹا یہاں تک کہ تو ہو گیا، اب تم نے خود سرچ کرنا اسلام، تمہارا باپ اللہ والا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یہ مت سوچو، تمہارا اپنا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ باپ مسلمان ہے اس کے لیے ایمان مت لاؤ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو سمجھو پھر ایمان، کیونکہ باپ کو دیکھ کر مسلمان ہے، مسلمان بنے رہنا بہت مشکل ہے، مگر اللہ کی طاقت کو تسلیم کر کے مسلمان بنے رہنا اور اسلام پر جمے رہنا آسان ہے۔ میرا باپ مسلمان ہے تو میں اسلام پہ جم جاؤں گا؟ نہیں، ذرا سا حال آئے گا اسلام چھوڑ کے بھاگے گا، مگر اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کے بعد اسلام پر جمنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو محنت ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کو سرچ کرے، اللہ کی قدرت کو سرچ کرے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کو تذکرے میں لائے، دن رات اللہ 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 کرے، ایک ایک بندے کو اللہ کی بڑائی سمجھائے، اللہ کی طاقت سمجھائے، اللہ کی قدرت سمجھائے، بار بار اس محنت کا کرنا، بار بار اللہ کی طاقت اور قدرت کو لوگوں کو سمجھانا، یہ اپنے دل میں یقین کے کرنے کا سبب ہے۔ اب اس یقین پر اسلام پہ جمنا آسان ہوگا، ورنہ میرے محترم دوستوں کو، ہم سب دھوکے میں ہیں۔ فریب دے رہا ہمیں مسلمان کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمیں شیطان فریب دے رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں،
اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پکا جنتی ہونے کا بشارت دے دی، وہ ڈر رہے، وہ رو رہے، وہ محنتیں کر رہے، وہ قربانیاں دے رہے، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے، جن کے بارے میں بشارت آ رہی ہے اللہ تم سے راضی ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستوں کو، اللہ رب العزت کے وہاں ایک ضابطہ ہے کامیابی کا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ کہ تم محنت کرو ایمان کے بنانے کی، اسلام پر جمنے کی، پھر ہم تمہیں چیک کریں گے حالات ڈال کر، اور تم اس پہ کھڑے اتر دے تو یہی ضابطہ ہے تمہاری کامیابی کا۔ اب چاہے اس میں تم محنت کرو، چاہے تم ہم سے مدد مانگو، مگر جب تک تم ہماری آزمائش پہ کھڑے نہیں اترو گے تمہارے لیے کامیابی کا کوئی ضابطہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں نیت کریں انشاءاللہ ہم محنت کر کے اپنی زندگیاں بنائیں گے، ایسی زندگی بنانا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے بس، اور اسلام پر جمنا ہے، ایمان پر جمنا ہے۔ جمنے پر اللہ کا وعدہ ہے، پوری دنیا اگر مقابلے میں آ جائے تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں سوائے اللہ کہ میرا اللہ کافی ہے۔ اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور پوری دنیا مقابلے میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کون تھا؟ کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، پوری دنیا کا بادشاہ، ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیا، میلوں آگ پھیلا دی، مہینوں آگ جلا دی، اتنی بڑی آگ لگائی، میلوں پھیلا دی، میلوں کا اسپان پھوڑ تھا، ہاں میلوں میں آگ لگی، ایسی بڑی بڑی آگ لگائی اوپر سے پرندہ نہیں جا سکتا، ایسی خطرناک آگ، اور ڈلوا بھی دیا آگ میں، مگر کیا ہوا؟ کیا بگاڑ دیا اس آگ نے؟ اللہ نے اس آگ کو تاکہ باغ بنا دیا۔ میرے بزرگ دوستوں کچھ نہیں کر پایا، اگرچہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ایک آدمی کو جلا کر مارنا چاہتا ہے، اس آدمی کا ایک بال نہیں جلا پایا۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ کچھ نہیں ہے، صرف دیکھنے کے اعتبار سے پوری دنیا کا بادشاہ ہے، مگر اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اس کا فیصلہ کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس نے فیصلہ لے لیا اس کو جلانا ہے، اور اللہ نے فیصلہ لے لیا اسے بچانا ہے، تو لگا جوڑ کتنا لگاتا ہے۔ اللہ چیلنج پہ چیلنج دیتا ہے، لے تیری حکومت میں تیری ہلاکت کا سبب پیدا کریں گے، بچ کے دکھا۔ انہیں بچوں کو مروانا شروع کر دیا، لوگوں نے آگے کہا کہ تم بچے مار رہے ہو غلاموں کے، یہ سب مر گئے، سب نر مار رہے ہو، سب لڑکوں کو مار رہے ہو، تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ تو چلو ٹھیک ہے، 1 سال قتل کریں گے جو ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اور 1 سال اپنا غلام بنائیں گے۔ تو راہ تو بچنے کی اس سال پیدا ہوئی جس سال غلام بنانا تھا، مگر اللہ نے موسیٰ کو اس سال پیدا کیا جس سال قتل کرنا۔ لے تو قتل کرنے والے سال میں اپنے موسیٰ کو ہم پیدا کریں، مار کے دکھا، کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری حکومت، مار کے دکھا۔ میرے دوستوں میں چند میں بات کو کر رہا ہوں، اللہ نے اس کے گھر پہنچا دیا کہ لے تیری ہلاکت کا سبب تیرے گھر میں، پار کے دکھلائیں گے، تو مار کے دکھلا، تو مار کے دکھلا۔ نہیں مار سکتا، کیوں؟ فیصلہ اللہ نے دیا اسے بچانے کا۔ کون سی طاقت ہے پوری کائنات میں؟ ایک اللہ کی طاقت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس فیصلے اللہ کے ہیں۔ میری موت کا فیصلہ اللہ نے لیا ہے تو چیٹی بھی مجھے مار دے گی، اور میری زندگی کا فیصلہ لیا ہے تو ہاتھی نہ مار پائے گا۔ تو فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، ہم اس اللہ کے حکم پر جم جائے اور اس اللہ کا یقین دل میں جما لے، بس ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ یہی دل کا یقین ہمیں ہر حال میں حکموں پر جما دے گا، اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اس کی نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کے یقین کو مضبوط کریں گے۔ اللہ کے راستوں میں نکالا اسی میں جانا ہے، بھائی نکلو اللہ کے راہ، کوئی نیا مذہب نہیں لائے، کوئی نیا دین نہیں لائے، وہی راہ جو اللہ کے نبی نے سنائی تھی اسی راہ پر چلنا ہے، بس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے کا موقع توفیق